اے مومنو اللہ جلال کی طرف خالص پکی اور سچی توبہ کرو. یعنی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مختلف مقامات پر اللہ جلال نے مومنوں کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ جلال کی طرف رجوع کرے, ان سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں وہ ان کی معافی مانگے. اور یقین جانیے یہ توبہ کرنا, اللہ جلال کی طرف رجوع کرنا, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں کہ یار توبہ اللہ کو معاف. یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا رہا ہے. انبیاء علیہم السلام سے وہ غلطیاں سرزد نہیں ہوئی جو آج کل میں اور آپ کر رہے ہیں. لیکن انبیاء علیہم السلام سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہوتی, اللہ جلال کی نافرمانی ہوتی, فوراً ندامت, اعتراف جرم, اللہ معاف کر دیں. آدم علیہ السلام کو دیکھیے, اللہ جلال نے فرمایا نا فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان کے بہکاوے میں آئے, دونوں میاں بیوی وہ درخت سے پھل کو چکھ بیٹھے. اللہ جلال نے جنت سے نکال دیا. دنیا کے اوپر آ کر کیا کہہ رہے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ جلال کی طرف رجوع ہو رہے ہیں, اللہ جلال کی طرف معافی مانگی جا رہی ہے, اللہ جلال کے حضور توبہ ہو رہی ہے. ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبا واقعہ ہے. اللہ جلال نے سارا بتلایا نا, کشتی بنائی ہے اس طرح میں آپ کی قوم کو عذاب دینے والوں کو, ہر طرف آسمان سے پانی اترے گا, زمین بھی پانی نکلے گی, ان کو غرق کر دوں گا میں. جب نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل ہو گئی, کشتی کے اندر سوار ہو گئے نا, اللہ اکبر, اللہ جلال کا عذاب شروع ہو گیا. کشتی چل رہی ہے, اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر, شفقت پدری, باپ محبت ہوتی ہے نا. اللہ جلال سے سوال کر بیٹھے, اے اللہ میرا بیٹا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. اللہ جلال کیا فرماتے ہیں, اے نوح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, ایسی چیز کے بارے مجھ سے سوال نہ کیجیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. آپ کے بیٹے کے عمل غیر صالح تھے, نیک نہیں تھے, وہ آپ کی جو دعوت تھی اس کے اندر شامل نہیں ہوا, آپ کی دعوت کو اس نے تسلیم نہیں کیا. اللہ جلال نے جب یہ بات کی نا, فوراً کیا کہتے ہیں, رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ, اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھے اس چیز کے متعلق سوال کروں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے. یعنی فوراً اللہ جلال کی طرف رجوع. اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے, جب ان کو پتا چلا نا کہ اللہ جلال میری آزمائش کر رہے ہیں, مجھے آزما رہے ہیں, فوراً سجدے میں گر گئے. قرآن کریم نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا ہے, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا رَبَّهُ خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اللہ اکبر. کہ جب داؤد نے علیہ السلام یہ محسوس کیا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے, وہ فوراً اللہ جلال کے حضور سجدے میں گر گئے, اپنے ناک کو, اپنے سر کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ دیا, توبہ کرنے لگے, استغفار کرنے لگے. حضرت یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا تھا. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دیتے رہے, قوم نے ان کی بات نہ مانی. اللہ جلال کا حکم آنے سے پہلے نا ناراض ہو کر کے قوم کو چھوڑ کر کے نکل دی. اللہ جلال کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب میں نے اپنے نبی کو قوم کو چھوڑنے کا نہیں کہا تو نبی کیوں نکلے. خیر لمبا واقعہ, وہ چھلانگ لگا دی سمندر کے اندر, مچھلی کو حکم دیا اللہ جلال نے, مچھلی نے پورے کا پورا ثابت اپنے پیٹ کے اندر لے لیا. مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. یہ انبیاء علیہ السلام کہ زندگی میں ایک پوری غلطی بھی نہیں, صرف اللہ جلال کی تھوڑی سی ناراضگی دیکھی, فوراً اللہ جلال کی طرف رجوع. حضرت آج کل میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارے شب و روز اللہ جلال کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. ہمیں احساس تک شب و روز ہم دیکھیں کہ دن کے اندر, رمضان کے اندر تو چلے ہم اجتناب کرتے ہیں, بچتے ہیں, غیر رمضان ہمارا کیا شیڈول ہوتا ہے. ہم اپنے غیر رمضان کے شب و روز دیکھیں, ہمارا دن کیسے گزرتا ہے, ہماری راتیں کیسے کٹتی ہیں. جبکہ انبیاء علیہ السلام تو یہ تھے کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ فوراً اللہ جلال کی طرف رجوع کرنے والے تھے, اللہ جلال کو منانے والے تھے. اللہ اکبر. اور اگر کوئی بندہ اللہ جلال کی طرف توبہ کرتا ہے نا حضرت, اس کی کوئی شرائط ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں کہ بس استغفر اللہ سے نہیں, اس کی کوئی شرائط ہوتی ہیں توبہ کرنے کی. انبیاء علیہ السلام توبہ کرتے تھے نا, اخلاص ہوتا تھا, وہ کسی کو دکھانے کے لیے صرف اللہ جلال کے حضور,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توبہ کی یہ شرط بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جلال کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے مگر سوائے اس کے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا. اگر ہم سے گناہ یقیناً سرزد ہوتے ہیں, ہم نے توبہ کرنی ہے کسی کو دکھلانے کے لیے, اچھا یار اللہ کو معافی مانگا, کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں. حضرت دلوں اٹھنی چاہیے, بندے کے دل سے آواز نکلے کہ یار یہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, توبہ کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے. حضرت دوسرے نمبر پر ندامت اور اعتراف, شرمندگی, پچھتاوا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تھا؟ شرمندگی تھی, پچھتاوا تھا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. شرمندگی تھی, ندامت تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ایک گناہ کر رہا ہے اس پہ ڈٹا بھی ہے. یہ تو ہماری جو دنیا کی عدالتیں ہیں نا, ان کا بھی ایک اصول ہے کہ جب تک کسی کوئی مجرم اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے, اسے شرمندگی نہ ہو, اسے ندامت نہ ہو, اسے پچھتاوا نہ ہو, حضرت ان کے لیے عدالتیں کوئی لچک نہیں دکھاتی. تو یہ تو اللہ ذو الجلال کی عدالت ہے جو کہ بالکل پاک, صاف اور سب سے با اصول ذات ہے. بندے کو پچھتاوا نہ چاہیے, اعتراف کرنا چاہیے جرم کا. اللہ اکبر. امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امی جی عائشہ کو کہ تمہارے متعلق نا مجھے یہ بات پہنچی ہے, اگر قصوروار اللہ جل جلال مجھے بتلا دیں گے, لیکن عائشہ اگر تم نے واقعی کوئی گناہ کیا ہے, اللہ جل جلال کے حضور اس گناہ کا اعتراف کرو, اس کی جناب میں توبہ کرو. جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اللہ جل جلال اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کس کو رہے ہیں؟ میری اور آپ کی ماں امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی. فرمایا جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے, اللہ جل جلال کے سامنے ندامت کا اظہار کرتا ہے, اللہ جل جلال اس بندے کی توبہ کو ضرور بے ضرور قبول کرتا ہے. حضرت آج کل ہم گناہ بھی کیے جا رہے ہیں, ہمارا ضمیر ہمیں ملامت بھی نہیں کرتا, کوئی شرمندگی, کوئی پچھتاوا ہمیں ہوتا ہی نہیں. یقین جانیے اپنی زندگی کے کتنے ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, سودی لین دین نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے, زنا عام ہے, چوری ڈکیتی سارا کچھ عام ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا اللہ کے رسول بہترین زمانہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا قرنی, جو میرا زمانہ جس کے اندر میں زندہ ہوں. پھر ثم الذین یلونہم, صحابہ کرام کا زمانہ. اللہ کے رسول پھر ثم الذین یلونہم, یعنی تابعین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں میں مصروف ہیں, تو کہنے لگے کہ تم جن برائیوں کو غیر معمولی سمجھتے ہو نا, بال سے بھی باریک, ہم ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, آپ کی حیات میں ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے. اب دیکھیے کہ جس زمانے کو, جس دور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین دور کہہ رہے ہیں, کوئی بڑے بڑے گناہ تو نہیں اس دور میں ہوں گے. جس طرح کے گناہ آج کل ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں نا حضرت, وہ گناہ تب تو بالکل نہ پید تھے, نہ سود تھے, یا بالکل غیر معمولی تھے. اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں ہوتے اور دیکھتے کہ امت محمدیہ کیسی کیسی گناہ کر رہی ہے, سودی لین دین امت محمدیہ کر رہی ہے, جھوٹ امت محمدیہ کے لوگ نہیں چھوڑ رہے, فلانا گناہ یقین جانیے پتہ نہیں کیا کہتے. تو حضرت ندامت, شرمندگی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ترک معاصی, گناہ کو چھوڑنا, یہ بھی انتہائی ضروری ہے توبہ کے لیے. اب ایک بندہ ہے اللہ اکبر, وہ سودی لین دین کر رہا ہے, اس کی مثال لے لیں. یا ایک بندہ ہے وہ شراب سامنے رکھی ہے, ایک گھونٹ لگاتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر ایک گھونٹ لگاتا ہے استغفر اللہ. اس طرح نہیں, ترک معاصی, جو گناہ کر رہے ہیں, جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں, اس گناہ کو پرماننٹ چھوڑنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی بے پردہ ہو کر ریسپشن پہ بیٹھی ہے اور جو غیر محرم لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت ہو رہی ہے, نیچے ہاتھ اس میں تسبیح پکڑی ہو استغفر اللہ استغفر اللہ. یقین جانیے ایسے توبہ کو کوئی فائدہ نہیں. اپنی زندگی میں جو بندہ جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں دیتا پرماننٹ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, سند کے اعتبار سے کچھ ضعف ہے اس میں, لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کوئی بندہ اللہ جلال کے حضور کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے نا، لیکن اس گناہ میں ڈٹا رہتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے اللہ جلال سے مذاق کر رہا ہے۔ حضرت توبہ کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے کہ بندہ جس گناہ کی توبہ اللہ جلال سے کر رہے، مغفرت مانگ رہے، اس گناہ کو چھوڑے، اس کے بغیر بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ جلال تو ایسی ذات ہے، اللہ اکبر، یہ بات بنی ہے کہ اللہ جلال 70 معاملہ میں زیادہ پیار کر، خدا کی قسم اللہ کے اور بندے کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نا جگہ جگہ اللہ جلال بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبہ، انہیں بندوں تمہیں پتہ نہیں پڑی توبہ کون قبول کر میں کرنا، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وہ کون ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتی، جگہ جگہ۔ اور اللہ جلال بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک مثال دے کر کے اس بات کی وضاحت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے، اس کا سارا ساز و سامان اس کی سواری کے اوپر، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر جو بھی ہے اس کی سواری کے اوپر ہے۔ فرمایا وہ دوپہر کا وقت ہوا، وہ بندہ لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے سواری سے اترا، جب اس کی آنکھ لگ گئی اس کی سواری گم ہو گئی۔ جب وہ بندے کو ہوش آیا، بندے نے دیکھا کہ اس کی سواری نہیں ہے، جو سارا ساز و سامان تھا سارا سواری کے اوپر، جب وہ اس نے سارا تلاش کر لیا نا، اک تھک کے بیٹھ گیا، بس موت کا انتظار ہے، تو اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے ہے، تو اس بندے کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس بندے نے خوشی کی وجہ سے، زیادہ خوشی کی وجہ سے اپنی زبان سے الفاظ کیا نہ نکالے، واہ میرے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، یعنی خوشی کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو سواری کے ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اللہ جلال کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ جلال تو اتنی غفور رحیم ذات ہے، اتنی کریم ذات ہے۔ اللہ جلال اپنے بندے کو کہتے ہیں، وہ میرے بندے تو میرے پاس آ، جتنے مرضی گناہ کر کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جلال نے فرمایا میرا بندہ میرے پاس آیا ہے نا گناہ کر کر کے، تھک کے، فرمایا کہ زمین کو بھر دینے جتنے گناہ بھی ہو، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ گناہ کی ہیں، میرا بندہ میرے در پہ آ کے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ صرف کس وجہ سے؟ اللہ جلال کی دوسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ اٹریکشن، اللہ جلال فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے قریب آتا ہے نا، ایک بالشت ایک گر کر، میں 2 بالشت اس کے قریب جاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ جلال فرماتے ہیں میں دوڑ کے جاتا ہوں، صرف کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ میرے قریب آ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے گناہوں کی توبہ مجھ سے کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت توبہ کرنا تو دور کی بات، اللہ جلال کے سامنے گڑ گڑانا تو دور کی بات، صرف بندہ دل کے اندر ارادہ کر لے نا توبہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص تھا، اس کی نا ساری زندگی اللہ جلال کی نافرمانیوں میں گزری تھی، ساری زندگی اللہ جلال کی حکمرانی نہیں کی، اس نے اپنی منمانی کی زندگی گزاری، اللہ جلال کے جو احکامات تھے اس کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب موت کا وقت آیا نا، دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ یار میں پوری زندگی اللہ جلال کے نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، اگر اللہ جلال نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت توبہ نہیں کی، صرف دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے، تو مرتے مرتے نا اپنی اولاد کو کہہ گیا کہ جب میں مر جاؤں نا، میری جو میت ہوگی، لاش ہوگی، اس کو جلا کے اس کی جو راکھ ہوگی نا، آدھی رات سمندر میں بہا دینا، آدھی رات خشکی میں اڑا دینا۔ اللہ، جب اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا تو اللہ جلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قیامت کے دن میں تو اس بندے کو کھڑا کر دیں گے، سمندر کو حکم دے کہ وہ راکھ اکٹھی کر لے گا، ہوا کو خشکی کو حکم دیں گے، راکھ سے اللہ جلال اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، تو پھر اس سے پوچھے گی کہ تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے، دلوں کے راز تو جاننے والا ہے، تیرا خوف میرے دل میں آ گیا تھا کہ پوری زندگی کبھی کوئی نیکی کی نہیں، پوری زندگی کبھی تیرا کوئی حکم ماننا نہیں، تو میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا تھا کہ اگر کل قیامت کے دن تو نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ جلال نے کیا فرمایا؟ جا اس ڈر کی وجہ سے میں نے تیری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایسے ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مشہور حدیث ہے، وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے،
ایک بندے نے نا اپنی زندگی میں قتل کیے تھے 99 بندوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا، اور ایک قتل کی سزا بلا کہ اللہ جلال قرآن کریم میں فرماتے ہیں جس نے ایک جان کو بغیر حق کے قتل کیا نا، گویا ایسے جیسے اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ تو اس نے کتنے قتل کیے ہوئے ہیں؟ 99 قتل۔ دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ یار اتنے بندے مارتے ہیں میں، اللہ جلال کی اتنی نافرمانی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی مجھے بڑا عالم دین بتلاؤ جس کی طرف میں جا کر پوچھوں کہ توبہ کا کوئی رستہ ہے کہ نہیں۔ ایک نا اس وقت کا راہب تھا، بہت نامور، لوگوں نے بتلایا جاؤ فلاں جگہ ایک راہب صاحب ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ جب وہ گیا، راہب سے پوچھا کہ ایسے ایسے میں نے 99 افراد کو قتل کی ہے، تو میرے لیے کوئی گنجائش باقی ہے، توبہ ہو سکتی ہے؟ راہب صاحب نے کہا نہیں، ان کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری، 100 پورا۔ پھر کسی سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی گنجائش ہے، لوگوں نے ایک عالم دین کی طرف پھر اشارہ کیا، ان کے پاس گیا کہ حضرت ایسے ایسے میں نے 100 بندے قتل کیے ہیں، تو اللہ جلال میری توبہ کو قبول کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں، تم ایسا کرو تم فلاں فلاں بستی چلے جاؤ، ادھر نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ تم اپنے شب و روز گزارو، اپنی بستی کی طرف واپس نہ آنا۔ اب ابھی بندے نے توبہ نہیں کی، اب ابھی صرف نیت کی ہے کہ اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ اکبر، وہ بستی کی طرف جا رہا ہے، رستے کے اندر موت آ گئی۔ اب فرشتے دونوں، جہنم کے بھی جنت کے بھی، وہ کہتے ہیں ہم لے کر کے جانا ہے، جنت والے کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ جلال نے فرمایا کہ تم نے دونوں طرف سے زمین کو ماپ لو، جس طرف فاصلہ کم ہوگا وہ فرشتے لے جائیں، اور جو نیک لوگوں کی بستی تھی نا اس طرف جو زمین تھی، اللہ جلال نے اس کو حکم دیا کہ تو سپڑ جائے۔ اللہ تو بندے کے اتنے رحیم ہے، اس بندے نے بھی توبہ نہیں کی، لیکن دیکھیے سائڈیں کیسی لے رہے ہیں اللہ پاک۔ زمین کو حکم دیا تو سپڑ جا، زمین حضرت سپڑ گئی، جب پمائش لی گئی اس طرف رستہ کم تھا، جنت والے فرشتے اللہ جلال کو بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نا دنیا کے اندر طرح طرح کے گناہ کر کے کل قیامت کو جب اللہ کے حضور آئے گا نا، اللہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے، ادھر آؤ، نیڑے آ، بلا لیا، اللہ اکبر، اپنے اور اس بندے کے اوپر پردہ دے دیں گے، حضرت پوری دنیا کے افراد سامنے ہیں، اللہ اپنے بندے کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر فلانا گناہ کیتا سی جی، اللہ کیتا سی، جھوٹ بھی بولتا رہے جی، بدکاریاں بھی کرتا رہے جی، شراب بھی پیتی سی جی، اللہ پیتی سی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جلال کیا کہیں گے؟ دنیا کے اندر ہی میں تیرا پردہ رکھیا، آج بھی رکھنا چاہتے معاف کیتا۔ اللہ حضرت اتنا رحیم اور کریم رب، ہم اس سے دور بیٹھے، ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، جو بالکل چھوٹی چھوٹی بات پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ندامت کا ایک آنسو بندے کے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے۔ ہم اس رب کے قریب نہیں ہو رہے، اور جو خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، یقین جانیے کہ اس میں ایسے کہ توبہ فرض ہے، توبہ لازم اور فرض ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ، مشہور حدیث ہے وہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، یہ ممبر کے ہوتے ہیں نا 3 سٹیپ، 3 سیڑھیاں، پہلا سٹیپ چڑھے آپ نے آمین کہا، دوسرا سٹیپ چڑھے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا آمین کہا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام پہلے بھی ہمیں واضح نصیحت کرتے تھے، لیکن ایسا معاملہ ہم نے پہلے نہیں کبھی دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو، اپنے خطبے کو مکمل کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنی نشست پر، نیچے اترے ممبر سے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیں پہلے بھی واضح نصیحت کیا کرتے تھے، تو آپ پہلے بھی ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن ایسا معاملہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب ممبر پر چڑھنے لگا تھا نا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے ایک بد دعا کی، میں نے اس پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا انہوں نے دوسری بد دعا کی، میں نے اس پر آمین کہا، جب میں نے تیسرے سٹیپ پر چڑھا انہوں نے تیسری ایک اور بد دعا کی اور میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ حضرت بد دعا سننے سے پہلے آپ سب سے پہلے دیکھیے بد دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور اس پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار۔ اب وہ بد دعا دیکھیے ہمارے جو ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کے رسول، مختلف الفاظ ہیں، کسی حدیث میں ہے شقی بدبخت ایسا شخص، کسی میں ہے اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کرے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ ذو الجلال کی ایسے بندے پر لعنت ہو۔ پہلی بات ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ پائے اور اپنی بخشش کروا کر جنت میں داخل نہ ہو سکے، اللہ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کرے، ایسے بندے پر اللہ ذو الجلال کی لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس بات پر آمین کہا۔ فرمایا جب میں دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا نا، دوسری سیڑھی چڑھا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ایسے بندے کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے جس کے سامنے آپ کا نام اسم مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ فرمایا میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تیسرے نمبر پر حضرت وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چڑھا نا منبر کے اوپر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں حضرت ایسے بندے پر بھی اللہ ذو الجلال کی لعنت ہو، بدبخت ایسا شخص، اللہ ذو الجلال ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کرے جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور مغفرت فرما کر اپنے اللہ ذو الجلال سے جنت کو اپنے لیے واجب نہ کروا سکے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اس بات پر بھی آمین کہا۔ آج ہم دیکھیں کہ 25 دن گزر گئے ہیں، کیا ہم نے کوئی گڑ گڑا کر اللہ ذو الجلال سے توبہ کی ہے؟ اپنے جتنے سابقہ گناہ ان کی معافی مانگی ہے؟ نہیں حضرت، بالکل زیرو ہے ہم۔ دعا صرف یہ آمین کہنا دعا ٹھیک ہے ہوتی ہے، لیکن جو بندے کے دل سے نکلے نا وہ اللہ ذو الجلال کے اتنی قریب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے واقعہ چند ایک ہم نے بیان کیے۔ تو حضرت آج کی گفتگو کا مقصد محور یہ تھا کہ میں اور آپ بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے حدیث بیان کی نا، کل بنی آدم خطاء، کہ ہر ابن آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہے جو اللہ ذو الجلال سے توبہ کرنے والا ہے۔ الغرض مقصد یہ ہے کہ آج میں اور آپ جتنے گناہ اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، خدا را اللہ ذو الجلال کے قریب آ جائیں۔ اللہ ذو الجلال توبہ کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں پیارے حبیب، اگر آپ کی امت کوئی گناہ نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو میں سارے لوگوں کو ہلاک کر کے ایک ایسے امت لے آؤں گا، ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو پہلے گناہ کرے گی پھر میرے حضور توبہ کرے گا۔ یعنی اللہ ذو الجلال توبہ کو اتنا پسند کرنے والے ہیں۔ تو خدا را اپنی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے، اعتراف ہوئے، اللہ ذو الجلال کے سامنے شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کیجیے، اس گناہوں کا اعتراف کیجیے، یا اللہ فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، اگر سے دنیا والے نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے۔ ترک معاصی، اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیجیے، اللہ ذو الجلال کے حضور توبہ کریں، مغفرت مانگے، بخشش طلب کریں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھیے کہ جو معصوم عن الخطا، کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت میں اور آپ جن کے شب و روز اللہ ذو الجلال کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں، ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوگا۔ خدا را اللہ ذو الجلال کے قریب آئے، اللہ ذو الجلال سے بخشش مانگے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نازل کردہ جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا